بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باغ فرق کے حوالے سے جو ڈسکشن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جسے کہتے ہیں، مال غنیمت جس کے لیے مختلف ٹرمینالوجیز، مختلف اصطلاحیں قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہیں، ان کے بارے میں ان کی تفصیل کیا ہے اور ان کی تقسیم کیسے ہوگی، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں کیا حکم ہے، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنی بیٹی کو جو باغ فدق ہبہ کیا تھا، تو وہ کس حیثیت میں کیا تھا؟ کیا وہ ان کی ذاتی ملکیت تھی یا نہیں تھی؟ کیونکہ بعض لوگ اس حوالے سے سوال اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ذاتی ملکیت نہیں تھی تو وہ ہبہ نہیں کر سکتے تھے، اس میں اور لوگوں کا بھی حصہ بنتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی بحثیں ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر چلتی رہتی ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم قرآن مجید سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت کو 4 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مال غنیمت کی 4 قسمیں ہیں، 2 کا ذکر سورہ انفال میں ہے اور 2 کا ذکر سورہ حشر میں ہے۔ پہلے سورہ انفال کو دیکھتے ہیں، سورہ انفال کی پہلی آیت، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ آپ سے غنیمتوں کے متعلق، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں، بس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور اصلاح کرتے رہو اپنے بامی معاملات کی، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول کی اگر تم ایماندار ہو۔ سورہ انفال کی جو پہلی آیت ہے کہ یہ لوگ آپ سے آ کر دریافت کرتے ہیں انفال کے بارے میں۔ انفال کا ترجمہ انہوں نے غنیمت سے کیا ہوا ہے۔ یہ ترجمہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تفسیر قرطبی سے ہے۔ تفسیر قرطبی جو علامہ ابو بکر قرطبی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ الازہری نے کیا ہوا ہے، ضیاء القرآن پبلیکیشن نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ تمام آیات کے ترجمے میں اسی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو پہلی آیت جس میں سورہ انفال ہے، اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ انفال کے بارے میں آپ سے آ کر پوچھتے ہیں، انہوں نے انفال کا ترجمہ غنیمت کیا ہے، تو آپ ان کو بتا دیں کہ انفال کا جو مال ہوتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ بس 2 اس کے وارث ہوں گے، انفال کے مال کے وارث 2 ہوں گے، اللہ اور اللہ کا رسول۔ اب یہ انفال کا مال کیا ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل ہے۔ مختصراً میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مال جو آپ کو مل گیا ہے، جو آپ کو بغیر محنت کے، یعنی مفت کا مال جسے کہتے ہیں، مفت کا مال جو ہے نا، یہ لفظ استعمال کیے ہیں علامہ قرطبی نے کہ مفت کا مال جو ہے تو مل گیا آپ کو، یعنی جس میں نہ محنت کی گئی ہے، نہ کوشش کی گئی ہے، جو آپ کی جو ہے وہ خزانہ ہے جو مل گیا آپ کو کہیں سے، تو وہ کیا ہے؟ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوتا ہے۔ دوسری جو کیٹیگری بتائی ہے وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 31، اس میں کہتا ہے کہ اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے، اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس پر جسے ہم نے اتارا اپنے محبوب بندے پر، فیصلے کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے جنگ بدر کے موقع پر۔ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا، جب مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا تو اس کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس مال غنیمت کی تقسیم کیسے کرنی ہے، اس کے بارے میں یہ آیت موجود ہے۔ اور جان لو کہ جو کوئی چیز تم غنیمت میں حاصل کرو، یعنی جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ میں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ۔ 5واں حصہ یعنی 4 حصے جو ہے وہ تو مجاہدین میں چلے جائیں گے، جنہوں نے جہاد کیا ہے ان کو لے کر۔ جو 5واں حصہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور رسول کے رشتہ داروں کا ہے اور یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ اب یہ کون سے یتیم مسکین مسافر ہیں، اس کے حوالے سے شیعہ اور سنی کے درمیان اختلاف ہے۔ سنی اہل سنت کا کہنا ہے کہ یہ عوام میں جو امت میں جو مسکین ہیں، جو یتیم ہیں، جو مسافر ہیں، ان کا ہے، جبکہ اہل تشیع کو کہنا ہے کہ اس سے مراد جو خمس کا جو 5واں حصہ ہے، اس کا جو یتیم ہے، جو مسکین ہیں اور جو مسافر ہیں، وہ صرف اہل بیت یعنی رسول اللہ کے جو رشتہ دار ہیں، ذو القربہ جو ہیں، ان سے مراد ہے۔ یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ یعنی 2 کیٹیگریز میں نے ابھی آپ کے سامنے بتائی۔ اب جو اصل چیز ہے وہ ہے سورہ حشر میں، سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7، یہاں پر کنفیوژن ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور آیت نمبر 7 کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور جو مال پلٹا دیے اللہ نے اپنے رسول کی طرف ان سے لے کر تو تم نے اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ تسلط بخشتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ ہے۔ اور جو مال پلٹا دیا، مال فے، افا کا لفظ ہے اس میں، جس کو ہم مال فے کہتے ہیں، مال فے جو پلٹ کر واپس آپ کے پاس آ گیا ہے، وہ اللہ نے آپ کو دلوا دیا۔ کس کو؟ رسول اللہ کو دلوا دیا، رسول اللہ کی طرف پلٹ کرا دیا۔ تو جس پر نہ آپ نے گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ دوڑائے تھے، گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، یعنی جنگ نہیں ہوئی ہے، بغیر جنگ کے وہ آپ کے پاس آ گئے، تو وہ کس کا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے، یعنی جو بغیر جنگ کے آپ کے پاس آیا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، اس میں اور کسی کو حصے دار نہیں بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7، جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے
تو وہ اللہ کا ہے، اس کے رسول کا ہے، اور رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ مال گردش نہ کرتا رہے تمہارے دولت مندوں کے درمیان، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو، اور جس سے تمہیں روکیں تو رک جاؤ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 7 میں ایک خاص وادی کا ذکر ہو رہا ہے، گاؤں کا۔ وہ کیا ہے؟ من اہل القرا، اہل قرا سے جو تم کو دلوایا ہے اللہ تعالیٰ، اہل قرا سے جو تم کو دلوایا ہے، اس وادی والوں سے، ان گاؤں والوں سے جو دلوایا ہے، اس میں اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، رسول کے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔ اب اس میں پھر اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو یتیم، مسکین اور مسافر ہے یہ امت کے ہیں، عام لوگ ہیں، جبکہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مسکین، یتیم اور مسافر ہیں یہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کے یتیم، رشتہ داروں میں جو یتیم ہیں، جو مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے، یعنی سادات کے، اہل سادات کے، سید جو ہیں ان کے لیے ہوگا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں آج کہ یہاں پر سورہ حشر میں دو قسم کے مال فے ملے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے مال فے دیے ہیں۔ ایک وہ مال فے ہے جس میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے، نہ اونٹ دوڑائے گئے، جنگ نہیں ہوئی ہے، بغیر جنگ کے حاصل ہو گئے، یہ مال فے ہے۔ دوسرا مال فے کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جس میں اہل قرا سے جو آپ کو دلائے، جو دوسرا مال فے ہے وہ اہل قرا سے جو دلوایا گیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے، علامہ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 285 کے اوپر لکھا ہے کہ فے کس مال کو کہتے ہیں، اس کی صفت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ سب بیان ہو رہا ہے۔ پس فے کافروں کے اس مال کو کہتے ہیں جو ان سے لڑے بھڑے بغیر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے، جیسے بنو نذیر کا یہ مال تھا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے گھوڑے یا اونٹ اس پر نہیں دوڑائے، یعنی ان کفار سے آمنے سامنے کوئی مقابلہ اور لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ان کی دل خدا نے اپنے رسول کی ہیبت سے بھر دیے اور وہ اپنے قلعے خالی کر کے قبضے میں آ گئے، اسے فے کہتے ہیں، اور یہ مال حضور کا ہو گیا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں۔ یعنی علامہ ابن کثیر بھی اس چیز کو مان رہے ہیں کہ جو مال فے ہے، جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ہیں، اونٹ نہیں دوڑائے گئے ہیں، جنگ نہیں ہوئی ہے، وہ خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف۔ تفسیر مظہری جو علامہ ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر ہے، مکتبہ رحمانیہ سے شائع ہوئی بھی ہے، اس کی جلد نمبر 11 کے صفحہ نمبر 239 کے اوپر اسی سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ فے لوٹنا، افا لوٹایا۔ جوہری نے لکھا ہے کہ فے کے معنی اچھی حالت کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا کر، یعنی مقرر اور دوبارہ بنی نذیر کا مال دیا۔ یہ مفہوم چاہتا ہے کہ پہلے ایک بار اس کا مالک اللہ نے اپنے رسول کو بنا دیا تھا، پھر دوبارہ عطا فرما دیا، یعنی مال تو یہ اللہ کے رسول کا تھا، پھر اس کے اوپر یہودیوں نے قبضہ کر لیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دوبارہ لوٹا دیا ہے۔ اور یہ بات واقعے کے خلاف ہے۔ بیضاوی نے اس شبے کو دور کرنے کے لیے لکھا ہے کہ اس جگہ مجازن افا بمانی سیر ہے، یعنی اللہ نے اس مال کا مالک اپنے رسول کو بنا دیا ہے، یعنی بنی نذیر کے ہاتھ سے ملکیت نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منتقل کر دی ہے۔ یعنی یہ مال پہلے بنی نذیر کا تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ملکیت سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں دے دیا ہے، یعنی اس کے مالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ملکیت ہو گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس مزید لکھتے ہیں کہ یا افا کا یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملکیت مال پھیر دی رسول اللہ کی طرف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے مستحق تھے۔ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور دوسری چیزوں کو انسانوں کی تخلیق کیا ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آ جائے۔ اب یہ جو دونوں تفسیریں علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے لکھی ہیں، ان دونوں سے یہی ملتا ہے کہ یہ چاہے لوٹ کر آیا ہے یا بنی نذیر کی ملکیت تھی اور اب اللہ رسول اللہ کی ملکیت ہو گئی ہے، دونوں صورتوں میں یہ ملکیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ صاحب اختیار ہیں کہ وہ جیسے چاہیں اس کے اوپر تصرف کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کے حوالے سے لکھتے ہیں، آیت نمبر 7 میں، اچھا آیت نمبر 6 کے حوالے سے مزید ایک روایت انہوں نے لکھی ہے، لکھتے ہیں کہ صحیحین میں، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عمر کی روایت ہے، یہ ہے کہ ذکر کیا گیا ہے کہ بنی نذیر کا مال یعنی املاک اور نقد و جنس اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ بے محنت عطا فرما دیے تھے، اس لیے مسلمانوں کو نہ گھوڑے دوڑانے پڑے نہ اونٹ، چنانچہ وہ ساری املاک صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اسی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو سال بھر کا خرچ دیتے تھے، اور جو کچھ بچتا تھا اس سے جہاد کی تیاری یعنی اسلحہ اور گھوڑوں کی خریداری کرتے تھے۔ یہ چیز جو ہے نا یہ بیان کی گئی یہاں پر۔ اب آیت نمبر 7 کے اوپر آ جائیں، آیت نمبر 7 جس میں اہل قرآ کا ذکر ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا ہے، یعنی آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ جو کچھ، پہلی آیت سے مراد ہے آیت نمبر 6 میں، اللہ نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا سو تم نے اس پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہے مسلط فرما دیتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے۔ جو کچھ اللہ اس طور پر اپنے رسول کو دوسری بستیوں کے کافر لوگوں سے دلوائے، یعنی اہل قرآن سے دلوائے، سو وہ اللہ کا حق ہے اور رسول کا اور اس کے قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور غریبوں کا اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال تمہارے تونگروں کے ہی قبضے میں نہ آ جائے، اور رسول تم کو جو کچھ دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس سے روکا کرے اس سے رک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ مخالفت کرنے والوں پر سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں وہ مزید لکھتے ہیں کہ ما افا اللہ، یعنی اہل قرآن کا جو مال اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمایا ہے، اہل قرآن میں بنی نذیر بھی شامل ہے اور دوسری بستیوں والے بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے پھر آگے مزید انہوں نے تفصیل لکھی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، اچھا ایک اور تفسیر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تفسیر کوثر، اس میں انہوں نے تھوڑی مزید وضاحت کی ہے اس کی۔ لکھتے ہیں کہ اسلامی اصطلاح میں فے اس مال کو کہتے ہیں جو کفار سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے، یعنی بحقدار رسید کے عنوان سے اس مال کو فے کہتے ہیں۔ چنانچہ فی غنیمت، فے غنیمت اور انفال ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 50 میں فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کی ہیں جن کے مہر آپ نے دے دیے ہیں، اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے بغیر جنگ کے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس آیت میں غنیمت میں آنے والی کنیزوں کے لیے بھی لفظ افا یعنی فے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلے ذکر ہو گیا ہے کہ فے مطلق آمدنی کو کہتے ہیں۔ آگے اس آمدنی کی چند ایک صورتیں بن جاتی ہیں، ہر صورت کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر یہ آمدنی غیر مسلموں سے بغیر جنگ کے ہاتھ آ گئی ہے تو یہ آمدنی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہوگی۔ چنانچہ اس آیت کا یہی موضوع ہے اور شان نزول بنی نذیر کے اموال ہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ آ گئے تھے۔ یہ بات علم تفسیر میں ایک مسلمہ ہے۔ چنانچہ اس آیت میں افا آمدنی بنائی کے تعبیر کے ساتھ، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، کی تعبیر میں تصریح ہے کہ جو مال بغیر جنگ کے ہاتھ آتا ہے وہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہو جاتا ہے۔ جو بھی مال جس بھی رسول کے زمانے میں بغیر جنگ کے حاصل ہوا ہے وہ اس رسول کی ملکیت ہوگا۔ یہ قرآن مجید کا کلی طور پر فیصلہ ہے۔ قرآن کے قائم کردہ اس کلی حکم کے تحت اموال بنی نذیر، بنو قریظہ، فدق، خیبر، ارینا، ینبا، الصفرہ اور وادی قرا وغیرہ کی املاک رسول اللہ کی ذاتی ملکیت تھیں۔ اموال بنی نذیر کا جو ذکر روایات میں ملتا ہے کہ یہ رسول اللہ کی ملکیت ہیں، وہ بطور نمونہ و مثال ہے، بطور حصر نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ قول مشہور ہے کہ بنی نذیر کی اموال ان اموال میں سے تھا جو اللہ نے اپنے رسول کے لیے آمدنی بنایا، جس پر نہ تو مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، بس یہ رسول اللہ کی خاص ملکیت تھا جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے تھے۔ مزید لکھتے ہیں کہ امام فخر الدین رازی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے یہاں دو صورتیں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ آیت بنی نذیر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی چونکہ اس میں مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے تھے اور اونٹ بھی، اور رسول اللہ اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا تھا، بلکہ یہ آیت فدق کے بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ اہل فدق خالی کر کے نکل گئے تھے، اس لیے فدق کی بستی اور اموال جنگ کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آ گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے غلے سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچہ لیتے تھے اور باقی اسلحہ اور سواری کے جانوروں پر خرچ کرتے تھے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ آیت بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ بلازری نے فتح البلدان کے صفحہ نمبر 36 پر لکھا ہے کہ خیبر سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ نے میسطہ بن مسعود انصاری کو اہل فدق کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ اہل فدق کے یہودی رئیس کا نام یشوع بن نون تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ فدق کے نصف زمین پر مسالیت کی پیشکش کی جو قبول کر لی گئی، لہٰذا نصف فدق خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا کیونکہ اس پر مسلمانوں نے گھوڑے اونٹ وغیرہ نہیں دوڑائے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فدق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہو گیا کیونکہ اس پر نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ اونٹ دوڑائے گئے۔ اب فدق کے حوالے سے سیرت النبی ابن حشام نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 398 پر لکھا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ سے فارغ ہوئے، اہل فدق کے دل میں بھی خدا نے حضور کا رعب ڈال دیا اور انہوں نے اپنا ایلچی حضور کی خدمت میں بھیجا تاکہ حضور نصف پیداوار پر ان سے صلح کر لیں۔ حضور نے منظور فرما لیا اور حضور اس وقت خیبر میں یا خیبر اور مدینے کے درمیان میں یا مدینے میں واپس آ گئے، اور چونکہ فدق بغیر جنگ اور لشکر کے فتح ہوا، اس سبب سے یہ خاص حضور کا مال ہے، یعنی فدق جو تھا وہ خاص حضور کا مال کراتا ہے کیونکہ اس میں نہ گھوڑے دوڑائے گئے نہ اس میں جنگ کی گئی تھی۔ علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جو البدایہ والنہایہ کے نام سے اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 کے اوپر ہیڈنگ دی ہے کہ حضرت سے اہل فدق کی درخواست۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ خیبر کے قلعے کے علاوہ جسے مسلمانوں نے بزور فتح کیا تھا، دوسرے مختلف قلعوں کے محصورین نے جب بخوبی محسوس کر لیا کہ ان قلعوں کا محاصرہ اگر مسلمانوں نے مزید اسی سختی سے جاری رکھا تو ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہیں، تو انہوں نے حضرت کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ اگر ان کی جان بخشی کر دی جائے تو وہ اپنے قلعوں کے دروازے کھول کر ہتھیار ڈالنے اور خود کو گرفتاری کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے علاوہ اپنا سارا مال و متاع بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ مذکورہ بالا قلعوں کے علاوہ قلعہ فدق والوں نے بھی حضرت کے سامنے یہی درخواست پیش کی، لیکن چونکہ ان کے قبضے میں زرعی زمینوں کے ساتھ ساتھ سرسبز و شاداب باغات بھی تھے، اس لیے ان کے سامنے یہ شرط پیش کی گئی کہ وہ اپنی ان زمینوں اور باغات کا سالانہ آمدنی کا نصف حصہ مدینے بھیجا کریں گے، جو انہوں نے بطبیب خاطر قبول کر لیا۔ اس لیے ان کے قلعے کا سب مال و اسباب جوں کا توں رہنے دیا گیا۔
فدق کے پڑوس میں ایک اور قلعہ باقی رہ گیا تھا، اس کے باشندوں نے یہ شرط مان لی تو دونوں قلعوں میں ایک ایک مسلمان حاکم مقرر کر دیا گیا جو ان قلعے والوں میں سے ہر ایک سے ان شرائط کی پابندی کرائے اور ان کے مالی انتظامات اپنے ہاتھ میں رکھے۔ یہ فدق کے حوالے سے علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے۔ اب فدق کے حوالے سے تاریخ طبری میں علامہ جریر الطبری نے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 717 پر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کر لیا، اللہ نے اہل فدق کے دل میں اہل خیبر کی ذلت آمیز شکل سے ایسا روب ڈالا کہ انہوں نے خود ہی نصف پیداوار کی ادائیگی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مساعدت کی، درخواست کی، اور ان کے وکلا انعقاد صلح کے لیے خیبر اثناء راہ یا آپ کے مدینے آ جانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان کی درخواست منظور فرمائی۔ اس طرح فدق پر چونکہ مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی تھی، یہ علاقہ محض آپ کی ذات کے لیے خالصہ ہوا۔ یہ تاریخ طبری کے الفاظ تھے۔ ان تمام تاریخ اور تفاسیر سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فدق چونکہ اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اونٹ نہیں دوڑائے گئے، جنگ نہیں ہوئی تھی، اور اس کا نصف خود یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، لہٰذا بحکم قرآن سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے تحت یہ باغ فدق کا جو بھی مال تھا وہ سارا کا سارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ٹھہرا، وہ ان کی ذاتی ملکیت تھا۔ اب اس میں وہ کس طرح تصرف کرتے ہیں یہ ان کا ثوابدیدی اختیار ہے، وہ جس کو چاہے دے دیں، ملکیت ان کی ہو گئی ہے تو وہ جس کو چاہے دے دیں۔ اچھا، اب وادی قرا کے حوالے سے میں بیان کر دوں جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 172 پر وادی قرا کے حوالے سے ہیڈنگ دے رکھی ہے کہ حضرت کا وادی قرا سے گزر، اس کا معاشرہ اور یہود سے مطالعات۔ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی قرا کے معاشرے کا حکم دیا اور اسلامی علم حباب بن منظر اور اپنا مخصوص علم سعد بن عبادہ کے سپورٹ فرما کر انہیں یہودیوں کی اس بستی کی طرف دوسرے مجاہدین کے ساتھ بڑھنے کا حکم دیا، لیکن انہی میں یہ بھی ہدایت فرما دی کہ پہلے انہیں حق پسندی اختیار کر کے اسلام کی دعوت دی جائے اور ان سے کہا جائے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ہم ان کے ضرب و مال وغیرہ کو چھوئیں گے بھی نہیں اور اپنے آدمی کا خون کا قصاص خدا کے سپرد کر لیں گے، لیکن اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کریں تو ان پر حملہ کر دیا جائے کیونکہ لڑائی کی ابتدا انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ واقعی کہتے ہیں کہ جب مجاہدین اسلام یہودیوں کی اس بستی کی طرف بڑھے تو مذکورہ بالا دونوں پرچموں کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مزید پرچم فردن سعد بن حنیف اور عباد بن بشر کے حوالے کرا دیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے آگے بڑھ کر حضرت کے حکم سے بموجب وادی قرا کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، لیکن ان مواقع جب جواب دینے کی بجائے ادھر سے ایک آدمی نکل کر دستور عرب کے مطابق مسلمانوں سے مبارز طلب کیا تو ادھر سے زبیر بن عوام نے آگے بڑھ کر اسے قتل کر دیا، اور جب ادھر سے ایک آدمی نکل کر شیخی بگارتا ہوا 2 دن کو لیتا ہوا آگے آیا تو اسے حضرت علی نے آنن فانن موت کے گھاٹ اتار دیا۔ واقعی مذکورہ بالا حوالوں کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ان کے 10 آدمی قتل ہو گئے تو انہوں نے یک بارگی مسلمانوں پر حملہ کر دیا، جس کے جواب میں مجاہدین اسلام نے بھی ان کے ایک فرد کو جس نے تلوار اٹھائی تھی چن چن کر قتل کر دیا اور باقی کو قید کر لیا۔ وادی قرا کے یہودیوں سے اس کے مقابلے میں کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ دیکھیں اس ساری روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وادی قرا میں مسلمانوں کو بغیر جنگ کے وادی قرا نہیں ملی ہے بلکہ جنگ ہوئی ہے، وہاں پر مسلمان گئے ہیں گھوڑے لے کر اونٹ لے کر، وہاں کا محاصرہ کیا گیا ہے، ان کے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے جنگ کی ہے، ان کے 10 لوگ مارے گئے ہیں، پھر انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور پھر قلعہ فتح ہوا ہے۔ تو وادی قرا کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ وادی قرا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ آیا ہے، جو مال فے آیا ہے، وہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، رسول کے رشتہ داروں کا ہے، غریبوں کا ہے، مسکینوں کا ہے اور مسافروں کا ہے۔ اس میں حصے بنائے گئے ہیں، لیکن جو مال فے فدق کے حوالے سے ہاتھ آیا تھا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ خالصتاً رسول اللہ کی ملکیت تھا۔ اور جب مال فے یعنی فدق رسول اکرم کی ملکیت ٹھہرا تو پھر اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور قرابہ داروں اور محتاج پردیسی کو ان کا حق دے دو اور خبردار فضول خرچی مت کرو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26۔ اور علامہ جلال الدین ابو بکر سیوطی لکھتے ہیں تفسیر در منصور میں کہ امام بزار نے ابو یالی سے، ابن ابی حاتم نے ابن مردویہ سے اور ابو سعید خدری سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 کہ قرابت داروں کو اپنا حق دے دو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا اور انہیں فدق کا باغ عطا فرمایا۔ دوسری روایت میں لکھتے ہیں کہ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو فدق کی زمین عطا فرمائی، یعنی یہ فدق کی زمین عطا فرمانے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تھا کہ جب فدق کی زمین مل گئی سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے تحت آپ کی ملکیت بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 نازل فرمائی، رسول خدا نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو بلایا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کو بھی بلایا تھا، تو وہ آئے اور رسول خدا نے باغ فدق ان کو ہبہ کر دیا، ان کو عطا کر دیا، ان کو بخش دیا، لکھ کر دے دیا، وثیقہ لکھ کر دیا، تحریر لکھ کر دی کہ باغ فدق آپ کا ہے۔ تو باغ فدق پھر ملکیت ہو گئی تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی، اور 4 سال تک 7 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے ملازمین اس کے اوپر کام کرتے رہے تھے، اس کی خیال کرتے تھے، اور اس کی ساری آمدن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آیا کرتی تھی، اور وہ جتنی ان کی ضرورت ہوتی تھی گھر کی اس کا گھر کا اخراجات نکالنے کے بعد جو بچ جایا کرتا تھا وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں میں، مسافروں میں، دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتی تھی، لیکن وہ تھی ملکیت سیدہ فاطمہ زہرا کی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ملکیت میں سے ان کو بخش دیا تھا۔ اب یہی بات جو ہے نا وہ یہ اگر آپ غور سے دیکھیں کہ صحیح بخاری
کی جلد نمبر 2 میں جو باغ فدق والی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں روایت کیا ہے، کیا روایت کی گئی اس میں؟ روایت یہ ہے کہ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب المغازی صفحہ نمبر 709 حدیث نمبر 1384، اس میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یعنی حضرت کی صاحبزادی نے کسی کو ابو بکر کے پاس بھیجا کہ وہ حضرت کا ان مالوں میں سے ترکہ مانگتی تھیں جو اللہ نے آپ کو مدینے اور فدق میں سے عطا فرمائے ہیں، اور خیبر کے خمس یعنی 5ویں حصے میں سے جو باقی مانگا تھا، یعنی کیا کیا چیزیں مانگی انہوں نے، اور حضرت ابوبکر نے کوئی چیز نہیں دی، پوری روایت ہے میں آپ کو بھجوا دوں گا، حضرت ابوبکر نے کوئی چیز نہیں، کیا کیا مانگا تھا انہوں نے فدق بھی مانگا تھا، انہوں نے خیبر کا خمس بھی مانگا تھا، اور مدینے کے باقی خمس جو تھے وہ بھی مانگے تھے انہوں نے، یعنی باغ فدق تو خالصتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت تھی جو انہوں نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کر دیا تھا، بخش دیا تھا، ہبہ کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جو وادی قرا میں سے جو مال غنیمت آیا تھا، خیبر میں سے جو مال غنیمت آیا تھا، اس میں بھی سادات کا سیدہ فاطمہ زہرا کا حق بنتا تھا، وہ بھی سیدہ زہرا نے مانگا تھا۔ خیبر میں جو جنگ ہوئی تھی اس کا جو مال غنیمت تھا وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کے تحت مانگا تھا، اور وادی قرا کا جو مال غنیمت تھا وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے تحت مانگا تھا۔ یعنی 3 حوالوں سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق طلب کیا تھا، خیبر کا خمس وغیرہ بھی طلب کیا تھا جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے، اور یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 31 کے تحت ہے، اور اس کے علاوہ باغ فدق طلب کیا تھا جو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 کے تحت بنتا تھا ان کا حق، جو ان کے والد نے ان کو ہبہ کر دیا تھا، اور اس کے علاوہ باقی وادی قرا اور مدینے کے آس پاس کے جو مال غنیمت تھے وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 کے تحت ان کا حق بنتا تھا، یہ بھی انہوں نے مانگا تھا۔ یہ 3 چیزیں انہوں نے مانگی تھی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے، مگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی حضرت ابوبکر نے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دی، جس کے اوپر وہ غصہ ہوئی، غضبناک ہوئی۔ صحیح بخاری کی روایت میں یہی ہے کہ پھر سیدہ فاطمہ زہرا جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے اوپر غصے ہوئی، غضبناک ہوئی، اور انہوں نے پھر ان سے ترک ملاقات کی، اور پھر وفات تک ان کے ساتھ کلام نہیں کیا۔ وہ حضور کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی ہیں بقول صحیح بخاری کی روایت کے، اور جب ان کا شہادت ہوئی ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے ان کو غسل اور کفن دیا ہے اور ان کو دفن کیا ہے، اور ان کی وفات کی اطلاع حضرت ابوبکر کو یا کسی اور کو نہیں دی، حضرت عمر وغیرہ کو نہیں دی۔ یہ باغ فدق کے حوالے سے تھوڑی سی گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی قرآن مجید کے حوالے سے، انشاءاللہ اس ڈسکشن کو ہم مزید جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔